مجاہد اہل سنت مولانا محمد احسان صادق رضوی صاحب امام مسجد حضا، چودھری محمد عثمان صاحب، بھائی رجب صاحب، ان سب کی دعوت پر اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ فاضل جامع اسلام آباد، فخر العلماء، برادری محتشم، پیکر اخلاص و وفا، علامہ ڈاکٹر حافظ محمد رخسار جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور ساتھ خطاب بھی فرما رہے تھے۔ میرے برادر اکبر زینت العلماء، پیکر اخلاص و وفا، خطیب نکتہ داں، مقرر شعلہ بیان، حضرت علامہ مولانا محمد فدا حسین جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی جلوہ گر ہوئے ہیں۔ جتنے یہاں کے مقامی آپ لوگ ہیں، اگر کوئی سادات میں سے بیٹھا ہے، کسی برادری سے سب قابل احترام ہے، میرے ساؤنڈ والے بھائی، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ مسجد نور مصطفیٰ کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور نور مصطفیٰ کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کی اس مسجد میں پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے، لیکن لوات کے گرد و نواح میں میرا چکر لگتا رہتا ہے۔ پتہ لگنا چاہیے کہ نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنے بزرگ آئے ہیں دیکھیں، اگر یہ سو جاتے آرام کرتے، لیکن انہوں نے اس عمر میں بھی یہ سمجھا کہ ہم بھی مسجد میں جا کر کچھ سنتے ہیں، اللہ کے دین کی بات سنتے ہیں۔ اور جو جوان بیٹھے ہو، بچے بیٹھے ہو، آپ بیدار ہو کے بیٹھے۔ ایک بات میری یاد رکھیں، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ اگر آپ کہتے ہیں، میری طبیعت میں زبردستی نہیں ہے، نہ بھی کہیں تو میں دو چار باتیں عرض کر کے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر سبحان اللہ آپ کہتے ہیں تو پھر اتنے پیار سے کہیں، اتنے ذوق سے کہیں، اتنے جذبے سے کہیں، یہ پتہ لگنا چاہیے آنے والوں کو کہ اللہ کے خاص بندے اور نبی کے خاص عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی کچھ احباب میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں بولے، شاید اب بول پڑے ایک بار پھر کہ یہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے یہاں روات منکیالہ پل کے ساتھ جامعہ اسلام آباد ایک عظیم دینی درسگاہ اور جدید تقاضوں کے مطابق ایک عظیم یونیورسٹی قائم ہے۔ ماشاءاللہ تعمیری مراحل میں کام ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا، علامہ فدا جلالی صاحب بھی بیٹھے، علامہ رخسار جلالی صاحب بھی بیٹھے، اور یہ ہمارے امام صاحب جتنے بھی لوگ ہیں یہ بھی یہاں فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ اہل علاقہ ہیں، آپ سے میں عرض کروں گا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اپنے جو آپ کے بیرون ممالک عزیز و اقربا ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد، روات اور دائیں بائیں جہاں بھی، ان تک یہ پیغام پہنچائیں، مدرسہ کی ویڈیو خود جا کے بنائیں اور انہیں کہیں جی اگر کوئی شے آپ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو اس وقت اہل سنت کا بہت بڑا ادارہ اور یونیورسٹی قائم ہو رہی ہے کہ یہاں پہ پڑھنے والے بچے قاری قرآن بھی ہوں گے، حافظ قرآن بھی ہوں گے، عالم مفتی بھی ہوں گے اور عظیم سکالر بھی ہوں گے۔ ایک ہاتھ میں دین کی ڈگری ہوگی، دوسرے میں دنیا کی ڈگری ہوگی۔ ہمارے استاذ محترم نباز وقت، پیکر اخلاص و وفا، استاذ العلماء، ابشار علم و حکمت، ظفر اہل سنت، محقق دوران، عالم بعمل، علم و عمل کا حسین سنگم، پیر طریقت رہبر شریعت، علامہ پروفیسر مفتی ڈاکٹر حافظ الحاج محمد ظفر اقبال جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور یہ میرے فضلاء دوست احباب علماء کرام اس وقت بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اللہ کی رضا کے لیے اس ادارے میں آپ جمع کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ داخل کروائیں۔ دونوں علماء کرام میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔
اب میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، لیکن ایک بات ہے، درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اور مجھے بھائی احسان صادق رضوی صاحب نے کہا تھا کہ خواجہ صاحب ہمارے احباب بڑے ذوق والے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، تو آپ نے کچھ چند اشعار نعت کے بھی سنا دینے ہیں۔ چلو میں صرف 2 اشعار پڑھوں گا، وقت بچاؤں گا، جو کہ آگے پھر گفتگو کے دوران میاں محمد بخش صاحب کا کلام بھی سنا دوں گا، اور بھی علماء کرام کا، اعلیٰ حضرت کا انشاءاللہ۔ آپ حضرات نے توجہ حاضر رکھیں، اور زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لوں گا، لیکن درود شریف پڑھنا کیسے ہے پہلے یہ سن لیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اے میرے امتیو، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ اب جو حضور کے قریب ہوگا تو اسے کس شے کا خوف ہوگا؟ اس لیے محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب کی آواز آنی چاہیے اور بآواز بلند کہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ کون کون پڑھے گا؟ روشن کبھی قسمت کے ستارے، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے۔ ماشاءاللہ ہمارے محبت برے قبلہ قاری صاحب اور پیر طریقت علامہ پیر سید ارتضیٰ حسین شاہ صاحب دامت معذرت صاحب سٹیج پہ تشریف لائے۔ آپ تو آل نبی بھی ہیں اور عالم دین بھی، آپ سے تو محفل میں مزید نکھار آئے گا۔ کہیے نا سارے سبحان اللہ۔ شعر پہ توجہ دیجئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، قبلہ قاری صاحب آگے ہے ماشاءاللہ، توجہ دیجئے۔ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا۔ مولانا احسان صاحب قبلہ جلالی صاحب شاہ جی آپ فرما رہے تھے کہ بھئی نعت کے 2 اشعار، تو کہنے میں نے نعت خوان بہت زیادہ نہیں منگوائے تاکہ پروگرام لمبا نہ ہو۔ میں نے کہا کوئی نہیں، نبی کی نعت ہم آپ کو سنا دیں گے، قرآن بھی سنا دیں گے، نبی کا فرمان بھی سنا دیں گے، نعت بھی سنا دیں گے، خوشدانی کا قرآن بھی سنا دیں گے، میاں محمد بخش صاحب کا کلام بھی سنا دیں گے، امام احمد رضا کا کلام بھی سنا دیں گے۔
یہ میرے استاذ محترم کی دعا ہے، نگاہ ہے، انشاءاللہ میرے مرشد کی نگاہ ہے. کہیے سبحان اللہ ذرا. میرے پیارے ساؤنڈ والے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. کہ یہ سرکار اگر آپ ہمارے. اور پنجاب کی سرزمین کے لوگ بھی بیٹھے، علماء بھی، تو اعظم چشتی کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. قبلہ شاہ جی آپ کی دعا لوں گا. آپ دیکھیے میں اپنے ذوق میں پڑھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اعظم چشتی صاحب کیا کمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جو اسرار، ماشاءاللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. میں دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو مدینے والے کا دیدار عطا کرے. جو اسرار حضور تے کھل پتھر لالا دے بالی وکے دے پھل کنڈیا نال می تل دے ویکھن نو اتاری صاحب ویکھن نو اساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے آزمیو عرشاتے ٹورے دا اسی وچ گلیاں دے رلے دے آزمیو عرشاتے ٹورے اسی وچ گلیاں دے رل دے باپ مرے سر لنگا ہووے ویر مر کنڈ خالی ماں باج محمد بادشاہ کون کرے رکھوالی رادے 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 ہر کوئی آکھے میں بھی آکھا رادے پر بن مرشد تینو رالی لبینا اور المر سے وچلا دے. کہیے نا سبحان اللہ. جو خوش ہوا وہ کہہ دے سبحان اللہ. اب جو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ان کی مولانا احسان سعادت رضوی صاحب کی فرمائش پہ آپ کو کلام سنا دیا ہے. اب بلا تمہید گفتگو شروع کرتے ہیں. اللہ کا قرآن پارہ نمبر 16 سورہ مریم. میلاد کے حوالہ سے چند مختصر باتیں، ماں باپ کے حوالہ سے، پھر میری بات ختم ہو جائے گی. میں دیکھ رہا ہوں پورے مجمع میں کون بندہ ہے جو پوری توجہ کے ساتھ
محبت کی نگاہوں سے ان علماء کا دیدار بھی کرے، بیان بھی سنے۔ امام الانبیاء، شب اسرا کے دولا، قائد المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، 1450 سال کا زمانہ بیتنے کو ہے میرے تمہارے نبی کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ ربیع الاول ہو یا ربیع الثانی ہو، سال کا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی دن ہو، اہل سنت و جماعت نبی کے میلاد کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ کسی کو حج کی سعادت عطا کر دے، عمرہ کی سعادت عطا کر دے، کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے، عالم دین، مفتی اسلام بن جائے، یا اللہ کسی کو بیٹا یا بیٹی عطا کر دے، یا کوئی اپنا نیا مکان بنائے، نئی گاڑی خریدے، نئی دکان ڈالے، نیا بزنس سٹارٹ کرے، کوئی بھی اچھا عمل جب ہم کرنے لگے، یا ماں باپ کے ایصال ثواب، اپنے فوت شدگان کے ایصال ثواب کی محفل سجائیں، عنوان دیا جاتا ہے محفل میلاد مصطفیٰ۔ کسی کے خانہ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، ہر مقام پہ حضور کا ذکر کرتے ہو، نبی کے میلاد اور آمد کی بات کرتے ہو۔ ہم نے کہا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا، قرآن سے جو سیکھا ہے اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ پروردگار عالم اپنے پیغمبر جناب یحییٰ علیہ السلام کی آمد اور ولادت اور میلاد کا ذکر پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں یوں فرماتا ہے، فرمایا سلام ہو میرے پیغمبر یحییٰ پر، یوم ولیدہ، جس دن میرے پیغمبر یحییٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ سلام کائنات کا رب خود بھیج رہا ہے، اور میرے پاک محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب جب ہم نبی کا میلاد بناتے ہیں، جب پیغمبر کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نبی کی ولادت اور آمد کا ذکر کہاں ہے جو تم مناتے ہو؟ ہم نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ خود قرآن میں اپنے پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرتا ہے، آمد کا ذکر کرتا ہے۔ یوم ولیدہ علماء کرام جلوہ گر ہیں، اللہ فرماتا ہے سلام ہو ہمارے پیغمبر یحییٰ پر جس دن یحییٰ کا میلاد ہوا۔ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، پیدائش کا ہونا۔ پیغمبر یحییٰ کی ولادت ہوتی ہے، اپنی ماں کے شکم سے عالم دنیا پہ پیغمبر جلوہ گر ہوتا ہے۔ کوئی پیر مفتی عالم نہیں، بلکہ کائنات بنانے والا رب خود اپنے نبی کا میلاد قرآن میں بیان فرما رہا ہے، خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اور جب نبی کی آمد کا ذکر ہو گیا، نبی کی ولادت اور میلاد کا ذکر ہو گیا، توجہ جوانو، جب نبی کی ولادت اور آمد کا ذکر ہو گیا قرآن میں، تو اللہ کو معلوم تھا کچھ یہ کہیں گے کہ پیغمبر کا اسی دن وصال بھی تو ہوا ہے نا، تو یوم وفات کیوں نہیں مناتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں یوم وفات کا ذکر بھی کیا، فرمایا جس دن پیغمبر دنیا سے پردہ کر جائے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جب اسرائیل آ جائے، پیغمبر کی روح کو جسم سے نکالا جائے، ادھر روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، وہ گھڑی جو خدا کا وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ جب اس وعدے کو پورا کر رہا ہوتا ہے، کائنات کا رب فرماتا ہے میرے نبی جس دن تو دنیا میں پیدا ہوا، اس دن بھی تجھ پر
سلام ہو، اور جس دن تو اپنے مزار میں جائے گا، اپنی قبر انور کے اندر جائے گا، اس دن بھی پیغمبر پہ سلام ہو۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور فرمایا جس دن پیغمبر اپنے مزار سے اٹھے گا، دوبارہ زندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، توجہ جوانوں، اللہ فرماتا ہے اس دن بھی میرے پیغمبر پر سلام ہو۔ تو اللہ نے بتا دیا نبی کا پیدا ہونا، جس دن نبی کا میلاد ہو، توجہ ہے نا، جس دن نبی کی پیدائش ہوتی ہے، جس دن پیغمبر عالم دنیا میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ دن بھی برکتوں والا ہے، وہ دن بھی عظمتوں والا ہے۔ اس دن کا ذکر کرنا اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اور اس دن پیغمبر کا ذکر کرنا، پیغمبر پہ سلام بھیجنا، پیغمبر کی بات کرنا، پیغمبر کی عظمت کو اجاگر کرنا، پیغمبر کی شان کو بیان کرنا، پیغمبر کی سیرت کو، کردار کو بیان کرنا۔ یوم ولد و یوم یموت، فرمایا پروردگار عالم نے یہ بھی تمہارے رب کی سنت ہے، یہ امام احمد رضا کا یا تاجدار گولڑا کا کڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا پڑھا ہوا عقیدہ ہے۔ تو دل تھام کے سنیے، فقیر تو یہ کہتا ہے لوگوں، جب اللہ نے نبی کی آمد کا ذکر بھی کر دیا کہ وہ دن سلامتی والا ہے، جس دن پیغمبر اپنے مزار میں جائے، پیغمبر دنیا سے پردہ کر رہا ہو، وہ دن بھی سلامتی والا ہے۔ جب پیغمبر اپنی قبر مزار سے اٹھے گا، وہ دن بھی سلامتی والا ہے۔ جب پیغمبر پیدا ہو تو تب بھی سلام بھیجا، پیغمبر جب دنیا سے پردہ کرے رب تب بھی سلام بھیج رہا ہے، پیغمبر جب مزار سے اٹھتا ہے رب تب بھی سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا پیغمبر کا پیدا ہونا بھی سلامتی ہے، مزار میں جانا بھی سلامتی ہے، مزار سے قیامت کے دن اٹھنا بھی سلامتی ہے۔ فرمایا اس لیے میرے بندو، نبی کی آمد کا ذکر کرنا، نبی کی ولادت کا ذکر کرنا، اور اس دن نبی کی شان بیان کرنا، اور نبی پہ سلام بھیجنا، یہ کائنات کے رب کی سنت اور طریقہ ہے۔ ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا، ہمارے علماء صوفیہ محدثین و مفسرین نے اللہ کا قرآن پڑھا تو سمجھ گئے جب اللہ پیغمبر کی آمد کا ذکر کرتا ہے تو جب اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہے، جب کلام اللہ میں ہے تو پھر بیت اللہ میں بھی ہونا چاہیے۔ بیت اللہ یعنی مسجد اللہ کا جو گھر ہے، قبلہ جب کلام اللہ میں ہے تو پھر بیت اللہ میں بھی ہونا چاہیے، جب قرآن میں ہے تو پھر دکان میں بھی ہونا چاہیے، جب قرآن میں ہے پھر مکان میں بھی ہونا چاہیے، جب قرآن میں ہے پھر ہر جگہ ہر مکان میں بھی ہونا چاہیے، اور سب کی یہی آواز آنی چاہیے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ۔ میرے امام احمد رضا بولے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو۔ صدقے جاواں تواڈے ذوق تو ذرا اچھی بول کے آکھو نا، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دی روح بھی راضی ہو جاوے۔ آج سونے دا ذکر کر لو، سونا راضی ہو جاوے گا، جدو سونا راضی ہو جاوے گا کائنات دا رب بھی راضی ہو جاوے گا۔ سب سے اعلیٰ ہو بھی، سب سے بالا ہو والا ہمارا۔ آپ ذرا تصور کریں مدینہ شریف کا اور دیکھیے، یوں لگتا ہے کہ یہ محفل مدینہ کی کسی گلی میں سجی ہو۔ اور ویسے بھی میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مسجدیں روئے زمین پر قیامت تک جتنی بنے گی یہ جنت کے باغات ہیں، جنت کے ٹکڑے ہیں لوگوں۔ تو ہم اس وقت جنت میں بیٹھے جنت کے مالک محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا خواب کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر
نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یا اللہ جس دن پیغمبر یحییٰ کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، اس دن کا ذکر تو نے کیا، پیغمبر پہ سلام بھیجا۔ اے اللہ بارہ ربیع الاول رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، میرا نبی دنیا میں تشریف لا رہا تھا۔ واہ جی بڑا ذوق آپ کا، یقین جانے چس آ گئی، قریب فرا کو سبحان اللہ۔ اے میرے نبی، آپ اس توجہ کریں گے نا انشاءاللہ، آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے تو بات بنے گی پھر انشاءاللہ۔ آپ سمجھتے جائیں، جو میں کہتا ہوں ان الفاظوں کو دلوں میں محفوظ بھی کرتے جائیں دماغ کے اندر، اور انشاءاللہ آپ کے پاس قرآن کی یہ دلیل بھی موجود رہے گی۔ یا اللہ جس دن یحییٰ پیدا ہوئے تو نے ان کی آمد کا ذکر کیا، ولادت کا ذکر کیا، میلاد کا ذکر کیا، پیغمبر پہ سلام بھیجا۔ یا اللہ جب بارہ ربیع الاول کی رات اور دن آئے جس دن میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اے اللہ اس دن کیا میں سلام بھیجو۔ اب اللہ نے قانون بدل دیا، فرمایا میرے بندوں وہ جناب یحییٰ تھے، وہ میرے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، یہ پیغمبر بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اے اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ نے فرمایا اب دن کی قید نہیں ہے، اب رات کی قید نہیں ہے، جس دن میرا نبی آمنہ کا لال پیدا ہوا اس دن کی قید نہیں ہے، نہ اس رات کی قید ہے، نہ نبی جس وقت پیدا ہو رہا تھا اس وقت کی قید ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارا رب بھی اور رب کے سارے نوری ملائکہ اس پیغمبر پہ ہر گھڑی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا بارہ ربیع الاول ولادت کی گھڑی ہو، رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، اے قیامت تک آنے والو یہ میرا محبوب نبی ہے جس کی خاطر میں نے بزم ہستی کو سجایا ہے۔ رب ہو کے قید کوئی نہیں لگاتا، میں بھی ہر لمحہ محبوب پہ رحمتیں نچھاور کر رہا ہوں، میرے ملائکہ بھی ہر لمحہ درود بھیج رہے ہیں۔ لہذا یہ میرا پیغمبر اگر اسے پیدا نہ کرتا میں اپنا رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا۔ لولا لما اظہرت الربوبیہ، امام ربانی مجدد الفسانی نے بھی نقل فرمایا۔ لہذا اللہ کہتا ہے ربیع الاول کے دن اور 12ویں کی قید نہیں ہے، ہر گھڑی میرے نبی کا ذکر کرتے رہو، صبح کرو شام کرو، آج عمرہ کر کے آؤ تب بھی محفل میلاد سجاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ رب تو چاہتا ہی یہی ہے ہر گھڑی فرشتوں کی زبانوں پر، انسانوں کی زبانوں پر، نبی کے دیوانوں کی زبانوں پر یا ذکر خدا رہے یا ذکر مصطفیٰ رہے، یا ذکر خدا رہے یا ذکر مصطفیٰ رہے۔ یہ دلیل ہم اللہ کے قرآن سے پیش کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں پوری روئے زمین پر ایسی کوئی ہستی ہمیں دکھاؤ، علماء بیٹھے ہوئے، میرے نبی کے سوا کوئی ایسا پیغمبر دکھاؤ۔ اللہ باقی تو چھوڑو نا، انبیاء کے علاوہ کو چھوڑو، علماء حفاظ بیٹھے ہیں، میرے محبوب کے سوا نبیوں میں کوئی بتا دو جس کے لیے اللہ نے ایسی آیت نازل فرمائی ہو۔ ہر گھڑی ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ پھر اس لیے پنجابی کا شاعر قلم اٹھاتا ہے، نہیں آواز صحیح قراری نہیں آئی، اگر سننا چاہتے ہو تو میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پنجابی کا شاعر قلم اٹھا کے کہتا ہے لوگوں دویار دیوانے دا۔ شاہ جی تسی سارے علماء پر آ بیٹھے ہو، میرے واسطے دعا کر دیو، بزرگ بچے جوان دعا کر دیو میرا گلہ سلامت رہے، میں نبی دیاں تعریفاں پڑھ دا رہے وہاں تے سنا دا نو۔ تسی سید ہو تے خصوصی دعا فرماؤ آج، آکھو نا سبحان اللہ۔
تو انہوں پتہ ہے یہ جڑی رات ہے، یہ رات کیڑی رات ہے؟ پیر دی رات ہے۔ کل دن کون سا ہے؟ سوموار شریف۔ یہ رات کون سی جا رہی ہے؟ جس رات میں نبی دنیا میں آیا، دن بھی کل وہ آ رہا ہے جس دن میرا نبی دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے۔ تو پھر کہنے والا کیا کہتا ہے؟ دوائیار دیوانے دا، بولو نا سبحان اللہ۔ میں گل کر دیا نے علماء بیٹھے 40 50 ہزار 30 ہزار لے کے بھی لوگ انج نہیں سنا دے، میں تو انہیں صحیح گل کہہ رہا ہوں، آنکھوں نچی سبحان اللہ۔ ذرا میری لہجہ چیک کرو تسی۔ ہاں دوائیار دیوانے دا، دیوانے دا، دوائیار دیوانے دا، چھوڑ بھی کھانے دو حسنین دے نانے دا، حسنین دے نانے دا۔ تاجدار گولڑا بولے تازہ تازہ کل حاضری پیش کر کے رات کو میں آیا ہوں آپ کے مزار اقدس پر، یہ نا سبحان اللہ۔ کوئی مثل نہ ڈولن دے، چپ کر میری علی، ایتھے جانی بولن دے، ایتھے جانی دے، چپ کر میری علی، میرے علی، پیارے پیارے میرے علی، میرے میرے علی، تیرے اونچا بولے نا، میرے میرے علی، تیرے میرے علی، پیارے میرے علی، سونے میرے علی، سید میرے علی، چپ کر میرے علی، ایتھے جانے بولن دے، ایتھے جانے دے، کوئی زلفاں چھلے او چھلے، سارا جگ سونا ہے، میرے مدنی تو تھلے او تھلے، میرے مدنی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و تاجدار کھڑی، اور جب ان کے دیس میں جائیں نا کبھی امیر پور ڈڈیال جیلم کی سرزمین کی طرف، یقین جانے وہاں اتنا کہہ دیں کہ عارف کھڑی فرماتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کا وجد دیکھیں، لوگوں کا ذوق دیکھیں، ان میں تو اڈا ذوق چیک کرنا، بولو نا سبحان اللہ۔ عارف کلی قلم اٹھا کے کہندے نے، آپ فرما دینے جے لکھوارے، علامہ فدا صاحب کہتے لکھواری میں اتر دینل اپنی زبان تو کہ نبی دا نا لیواں۔ میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے، اے محمد بخش پھر بھی نبی دی تعریف دا حق دا نہیں ہوگا، پھر بھی اسی نبی دا نام لین دے لائق نہیں، ساڑی زبان اس قابل نہیں۔ اگر ایک جید مستند عالم ربانی ولی کامل اے پہ آکیندہ ہے، اللہ اکبر، خدا دی قسم ہے، اے شیر علماء کرام بیٹھے نے تے میں پڑھن لگا، اگر تسی سمجھ جاؤ نبی دا مقام کی فرمان دے نے جے لکھواری
जे लखवारी इतर गुलाब धोए नित ज़बाना नाम उनादे लायक नाई की कलमे मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, क्या तर्जमानी फरमाई है। इसलिए ये हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है, उनका मकाम है। इसलिए हम ऐसे मौक़ों पर हुजूर की विलादत और आमद का जिक्र करते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम चूँकि हमें ये भी कहते हैं कि बेटा जहाँ लोगों को हुजूर का मिलाद बताओ वहाँ सीरत की भी झलकियाँ पेश करो। और किबला में सिर्फ उसूल बरकत के लिए एक हदीस पेश करके फिर माँ बाप की शान चंद मिनट बयान करके आपसे इजाज़त लूँगा। तवज्जो दीजिए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी हैं, हवाला हमारे पास मौजूद। फरमाते एक सहाबी है, उन्होंने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी है। तवज्जो है सबकी, ये सबक खुद भी याद करना है, घर वालों को भी जाके सुनाना है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, मेरे महबूब की निगाह पड़ी तो हाथ में जो उंगली में सोने की अंगूठी पहन रखी थी, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो उतार के फेंक दी। फरमाया मेरे गुलाम तुझे पता नहीं मेरी शरीयत में सोना हराम है। अभी कोई मुहद्दिस बहस कर सकता है कि वो सहाबी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए या उन तक कभी पैगाम ना पहुंचा, जो भी है, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो निकाल दी और जमीन की तरफ उसे उंडेल दिया। अब ये होता है कि जो दीगर सहाबा थे वो साथ मौजूद हैं, मेरे महबूब वहाँ से अपने घर तशरीफ़ ले गए। सहाबा उस सहाबी को कहने लगे हम कुर्बान जाए उन सहाबा की अज़मत पर। बड़ा सोना ते बई कमाल दा कीदा साडा नबी के कुल सहाबा से बेमिसाल लाजवाब लाजवाल मोहब्बत रखते हैं। हर नबी का सहाबी कतल जन्नती है। किसी सहाबी का कोई ज़बान दराज करे, बकवास करे, उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। और नबी की अहले बैत आले नबी कहिए ना सुभान अल्लाह, जिनकी रगों में मेरे नबी का खून है और मेरे नबी की अज़वाज अहले बैत पंजतन पाक, इन सब से हम मोहब्बत भी करते हैं और मवद्दत भी करते हैं। मवद्दत मोहब्बत से अगला दर्जा है। हमारे एक हाथ में नबी के सहाबा की मोहब्बत का झंडा है, दूसरे हाथ में नबी की अहले बैत आल की मोहब्बत और मवद्दत का झंडा है। आल अहले बैत को भी अज़मत नबी की वजह से मिली है, असहाब को भी अज़मत नबी की वजह से मिली है। कुर्बान जाऊं उस साहबी रसूल का जवाब सुनिए। ऐ नूरे मुस्तफ़ा मस्जिद में बैठकर नबी की शान सुनने वालों, कहा कि इस अंगूठी को आप उठा लो और कहीं फरोख्त कर दो, सोने की है, अच्छी कीमत में फरोख्त हो जाएगी। उस मेरे नबी के सहाबी का जवाब सुनिए। कहा मेरे यारो मुझे पता है नबी ने उतारा है, इसे बेचने से मना नहीं फरमाया, लेकिन जवाब दिया कि मैं इसे नहीं उठाता जिस शय पे मेरे महबूब की ऐसी नजर पड़ गई कि सरकार ने उसे नापसंद किया, मैं उसे उठाना भी गवारा नहीं करता। ये है वो हकीकी प्यार हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से जो सहाबा ने अहले बैत ने करके दिखाया है। नाराज तो नहीं होने लगे हुए गल आखाने हैं तो फिर आखो रोची सुभान अल्लाह। जे नाराज हो भी गए तो मैं मना ले सा तो मेरी सेहत ते फर्क कोई भी नहीं पड़ा, चूँकि मैं तो हुजूर दा पैगाम दे रहा हूँ।
تو رزق میں نے میرے رب دینا ہے جی رزق آ گیا نا میرے کو میں تو نہیں آکھیا میرے نصیب وچ ایسی تے مل گیا اور پھر نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پوری کائنات لگی رہے جو سکہ جو روپیہ میرے نصیب کا ہے میرا اللہ مجھے دے کے رہے گا اور کہا جو میرے نصیب میں نہیں پوری کائنات ٹل لگا لے مجھے ملنے والا نہیں ہے گل سنو سارے اج جے میلاد دی محفل اسی بنائیے تے 10 محرم الحرام تے محرم دا مہینہ ہوئے تے اسی آکھاں اسی عاشقان مصطفیٰ اسی عاشقان امام حسین تے معذرت نال تے جے اسی پھر نماز وچ سستی کرنا تو پھر عاشق ہے جو محبوب کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور محبوب جو کہے وہ مانے نہ تو عشق کا دعویٰ سچا کیسے کیا میرے آقا افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر میرے آقا فاروق اعظم میرے آقا عثمان غنی میرے آقا مولا علی مشکل کشا شیر خدا میرے آقا امام حسن میرے پیارے لجپال سخی جن کے در کا میں ادنا سا سگ اور کتا ہوں میرے سونے سید امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بغداد اور تاجدار کلہ امام احمد رضا اور حافظ الحدیث علامہ پیر سید جلال الدین شاہ بکی شریف والے اور امام ربانی مجدد الفسانی امام غزالی محی الدین ابن عربی کیا ان بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نعرے تو لگائیں گے لیکن ہم حضور کی سنتیں نہیں اپنائیں گے ان کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے نہیں ایک صحابی آل نبی میں سے اہل بیت صوفیہ میں سے ایسا آپ کو نہیں مل سکتا سب نے گردنیں جھکا کے کہا یا رسول اللہ آپ کی صورت سے بھی محبت کرتے ہیں آپ کی سیرت کو بھی اپناتے ہیں اگر ہم محفل میلاد منعقد کریں نماز نہ پڑھیں تو کیا حضور ہم سے راضی ہیں سارے جواب دے کیا حضور علیہ السلام ہم سے راضی ہے گل پیار نہ سنے ہوں ایک گل کوئی خطیب ایک کاٹی بیان کر دینے میں تو انہوں دسا ماشاءاللہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں لیکن ایک گلہ محفلہ وچ کاٹ بیان ہوں دیا ہے کچھ وجوہات ہیں پر فقیر بیان کرتا ہے میرے استادوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور مدینہ شریف سے مجھے آرڈر ہے ان سارے سنے ہو ذرا تسی سارے حضور دے صحابہ نال پیار کر دیو کچھا بولو کر دیو پیار حضور دی آل نال محبت مبدت کر دیو اولیاء نو من دیو پیار محبت کر دیو تو پھر میں نے ایک گل دا جواب تے دیو سارے اب میرے چہرے تے کی ہے ماشاءاللہ داڑھی شریف کیا ہے یہ جو میرے چہرے پہ یہاں بال ہیں بچوں جوانوں یہ کس نے یہاں پیدا فرمائے ہیں ماشاءاللہ بڑے ذہینوں کس نے اللہ نے اللہ کی مرضی کیا ہے کہ میرے محبوب کی سنت تمہارے چہروں پر زندہ رہے میری تمہاری دادی جان نانی جان زوجہ محترمہ بیوی ہمشیرہ بیٹی ان کے چہروں پہ کبھی داڑھی دیکھی ہے کس نے وہاں پیدا نہیں کی اللہ کی مرضی کیا ہے میرے تمہارے چہرے پر حضور کی سنت کا نور موجود ہونا چاہیے اسی کے کہنے ہاں جڑے نہیں رکھ دے وہ اپنی مرضی کر دیں اللہ دی مرضی رسول دی مرضی تو میں تو کو ایک سوال پوچھا کائنات میں سب تو سونا چہرہ کس ہستی دا ہے آئے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سب سے اچھا ہو تو پھر چہرے پہ میرے محبوب کی سنت ایک مٹھی داڑھی شریف سجانے کی نیت فرما لے آپ سارے پکے نمازی ہوں گے جو نہیں پکے نمازی بن جائیں آج کے بعد جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دے کسی کا بیٹا عالم بن گیا انجینئر بن گیا بریگیڈیئر بن گیا اس کا رشتہ وہاں ہو گیا اس کا یہاں ہو گیا ان باتوں پہ کبھی حسد مت کرے دولت اللہ نے دی ہے اچھا گھر دیا ہے کوٹھی دی ہے کار دی ہے اولاد دی ہے کسی نعمت پر تکبر ہرگز مت کریں گلہ سمجھ آ رہی ہیں نے تو اڈے کر دو ہستیاں نے ایک دا نا ہے ابا جی تو دوجے اماں جی امی جان ابو جان کی پوری زندگی خدمت کریں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں سود اور حرام سے بچیں زبان کو گالی گلوچ سے بچا کے رکھیں نگاہ کو حرام سے بچا کے رکھیں شرمگاہ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں خدا کی قسم عرش والا خدا بھی راضی رہے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی رہے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے اصلاحی بات پہ آپ نے اتنی زوردار سبحان اللہ کہی ہے میرا دل خوش کر دیا اللہ آپ کو خوش رکھے ایک یہ بات ہے
دوسرا جوانوں، حضور کی سنتوں سے پیار کریں۔ یہ ہمیں اعمال میں ہم بڑے پیچھے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس محفل میں آنے والا کوئی شخص آج کے بعد پوری زندگی بے نمازی نہ رہے۔ اور علماء بیٹھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جو بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ اور پارہ نمبر 29 میں ہے جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جلے گا۔ پارہ نمبر کتنا ہے؟ 29 کتنا؟ جی، قالوا لم نک من المصلین، جہنمی جنتیوں کو جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں آ گئے۔ بتاؤ بھائی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی ہی کیا ہے؟ اس لیے حضرات گرامی، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ترنم بھی سنایا آپ کو، صوفیاء کا کلام بھی سنایا، چند منٹ آپ کی اور لینا چاہتا ہوں، وقت پہ میری نظر ہے۔ مجھے احسان صاحب نے کسی ٹائم کا پابند نہیں کیا، لیکن الحمدللہ آپ تسلی رکھیں کہ چند منٹ، تھوڑے منٹ باقی رہ گئے کہ یہ سبحان اللہ۔ چونکہ ہمارے ان علماء نے صبح فجر بھی پڑھانی ہے، اور پھر بچوں کو حفظ بھی پڑھانا ہے، یاد کروانا ہے، اور پھر عالم کورس کے لیے مسندوں پہ بیٹھ کر ان کی تدریس بھی کرنی ہے، ان کو قال و قال رسول سکھانا ہے۔ ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور، ایک بندہ دنیا میں بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جو ماں باپ کا ادب کر لے، ان کو راضی کر لے۔ ایک توجہ ہے نا سارے دی؟ تو دوجا جڑا بندہ اپنے استاذ تے اپنے امام دا ادب کر لے۔ سارے دی توجہ ہے نا؟ اپنے سجے کھبے تک لیو، کوئی بندہ ستا تے نہیں، میں گل کرنے لگا کو سبحان اللہ۔ جڑے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو ذرا کو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، مطلب یہ ہے سارے ہی جاگ رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بڑے عہدے پہ چلا جائے نا، جوان ہوتا ہے نا، تھوڑا سا کچھ آ جائے، نبی کے ہاتھوں میں کل جہانوں کے خزانے، نبی کبھی سر اٹھا کے نہیں چلے، عاجزی سے چلے۔ اور قبلہ نبی کا مقام اور پوسٹ دیکھیے، سٹیٹس کے نبیوں کے امام ہے، ختم نبوت کا تاج سجا ہے، لیکن جو پتھر طائف میں مارتے ہیں، نبی گالیاں جو دیتے ہیں، میرا نبی مسکرا کے ان کو معاف بھی کرتا ہے اور ہدایت کی دعا بھی عطا کرتا ہے۔ 80 جناب انج چوڑے ہو کے اپنی امی جان ابو جانا کے جس ویلے اچھا بول دیا نا تے آج ہی وہاں تے آج سارے گئے۔ علماء بیٹھے نے، عمرے کیتے ہونے تے او بھی ساڑھے پلے تے آئی کچھ نہیں، تے جے تھوڑی بہتی تسبیح نماز کو جائے تے او بھی ضائع کر بیٹھ دیا۔ ایک تے دوجا، ایک تو انہوں نہیں کہہ رہے، ہر جگہ مری، علامہ صاحب جانتے ہیں، کشمیر، پنجاب، پاکستان، جہاں بیان کرنے جاتا ہوں یہ پیغام دیتا ہوں، اپنی مسجد کے علماء کرام امام صاحبان کا ادب کریں، ان سے بھی نرم لہجے میں بات کریں، میرے نبی نے ان کا ادب سکھایا ہے۔ جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو گئے وہ 15 سال کا ہے یا 20 کا یا 60 کا، وہ آپ کا کیا بن گیا؟ بولو سر، کیا بن گیا؟ تے کلے پڑھ کے میں نو وکھاؤ جے ستائیاں دا ثواب ملے، امام دے پیچھے پڑھو تے ستائیاں دا ثواب۔ امام کا یہ مقام ہے۔ اور پھر ایک بات، چونکہ میں نے ماں باپ کی یہ انہوں نے فرمائش کی، ترنم میں تھوڑی چند منٹ میں آپ کے لوں گا، آپ انشاءاللہ آپ کو گھڑیاں بھول جائے گی انشاءاللہ، میں وقت پہ بات ختم کروں گا۔ میری عادت ہے، علماء جانتے ہیں، میں ویسے ہی ایسا نہیں ہے کہ مائک پہ آ گیا تو مائک چھوڑو ہی نا، تاکہ لوگ پھر بھی سنیں اور خوش ہو کے جائیں کہ وقت پہ تقریر ختم ہو گئی ہے۔ جی، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور ہم سے ہمیشہ راضی رہے اور حضور سب سے زیادہ راضی رہے، اپنے محلے کے خطیب اور امام کی خدمت بھی کرو، ان کا ادب بھی کرو۔ کیوں؟ یہ رسول پاک کے مصلی اور ممبر کے وارث ہیں، جب تم ان کو راضی کرو گے مدینہ میں میرے آقا راضی ہو جائے گے۔ ٹھیک ہے؟ علامہ فدا حسین جلالی صاحب، میں ان کے بیٹے کو 150 روپیہ دیتا ہوں، کوئی ٹافی نکال کے دیتا ہوں، میں نے دی، ان کے بیٹے کو ہے، خوش یہ ہوں گے کہ نہیں؟ بولو نا سارے۔ تو حفاظ مسجد کے ائمہ یہ سرکار مدینہ کے روحانی بیٹے ہیں، ان سے کبھی مت ٹکر لینا۔ نسلیں ہم نے اجڑتی دیکھی ہیں لوگوں کی، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں،
اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو جانتے ہیں؟ بتائیں مجھے کون ہے وہ؟ قیامت تک دنیا جن کو اپنا امام مانتی ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ کئی صحابہ سے آپ نے دین سیکھا، صحابہ کی شاگردی اختیار کی، اور آپ تابعی ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس نے مجھے دیکھا صحابی بنا، اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، نارے جہنم اس پہ بھی حرام ہے، اور جس نے میرے صحابہ کا دیدار کیا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ جو تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کا دیدار بھی کیا، ان سے علم بھی حاصل کیا۔ اور امام باقر اور امام جعفر صادق، ان کی صحبت اختیار کی گل سمجھ آ گئی نے؟ انہوں نے نکی جی گل سنو، آپ جس گھر میں لیٹتے تھے نا، استاذ کے اور آپ کے گھر میں 7 گلیوں کا فاصلہ تھا۔ کتنی گلیاں؟ ایک نہیں، کتنیاں؟ کبھی اپنے استاذ کے مکان کی طرف پاؤں پھیلا کے نہیں سوئے۔ یہ ہے استاذ اور امام کا ادب و احترام، اور ان کی خدمت کیجیے۔ یہ میرا پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کرے یہ جوان پھیلائیں اور یہ ویڈیو ہر جگہ جائے۔ دیکھیے تھالوں میں کتنا لگاتے ہو، بچے بچیوں کے کھلونوں پہ کتنا لگاتے ہو۔ دوست ہو تو چائے پہ بیٹھ کے 500، ہوٹل پہ بیٹھے 2 دوست ہو، آج کل خرچ ہو جاتا ہے ایزیلی۔ تنخواہ کے علاوہ دونوں عیدوں کے مقام پر آگے پیچھے جب بھی ان پہ مشکل آئے ان کی خدمت کیجئے۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت کرے گا، تمہاری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ مل کے ذرا سارے کہنے عظمتوں کی سونا ماں دیا، عظمتوں کی سونا ماں دیا، تار دے دیا نے دعا ماں دیا، سارے کہیے تار دے دیا نے۔ میرے بھائی محمد احسان صادق رضوی صاحب نے اپنے باپ حاجی محمد صادق رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ احسان کرو، دونوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ وہ جوانی کے عالم میں ہے یا بڑھاپے کو پہنچ گئے، ماں کے ساتھ بھی احسان کرو، باپ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ کائنات کا رب فرماتا ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، پھر میرے تیرے نبی بھی مانگتے رہے۔ اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے، اے میرے نبی تو اپنے غلاموں کو یہ بتا دے، قیامت تک آنے والا ہر غلام جب نماز ادا کرے، تکبیر بلند کرے، تسبیح اور تحمید میری بجا لائے، قرات قرآن کرے، رکوع سجدے میں میری تسبیح بیان کرے، میری حمد اور کبریائی کا اعلان کرے، پھر تشہد میں بیٹھ کے میرے نبی تجھ پہ سلام بھیجے، پھر تجھ پر تیری آل پہ درود بھیجے، اور اس کے بعد جب نماز اختتام کی طرف جائے، اے میرے نبی کو بتا دو اپنی بخشش کے لیے، اپنی ماں اور باپ کی بخشش کے لیے، اور سارے اہل ایمان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہتے۔ اور بولو نا سبحان اللہ۔ اور جی یہ تیسرے دن دعا کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ 40ویں میں دعا کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ 15ویں میں دعا کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ ماہانہ دعا کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ سالانہ دعا کرتے ہو، جمع ہو کے کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے قرآن میں لکھا ہے۔ مولانا صاحب ہمیں بتائیے کیا میرے رب نے یہاں قید لگائی ہے کہ والدین کے لیے دعا صرف نماز میں کرنی ہے یا جنازے میں کرنی ہے، بعد میں نہیں کرنی؟ کہنے لگے اللہ
نے کوئی قید نہیں لگائی. پھر میں نے کہا اللہ بتا یہ رہا ہے تمہاری ماں کا مقام یہ ہے, تمہارے باپ کا مقام یہ ہے, ہر لمحہ صبح و شام, رات ہو یا دن ہو, وہ زندہ ہو تو تب بھی, وہ دنیا سے پردہ کر جائیں تو تب بھی یہ کہتے رہو ربنا اغفر لی ولی والدیا, اللہ میری بھی بخشش فرما, میری ماں کی بھی بخشش فرما, میرے باپ کی بھی مغفرت فرما. پھر کہیے نا تارے دے دیا نے دعا, جوان بولے سارے تارے دے دیا نے دعا. ماشاءاللہ یہ میرا کلام بڑا مشہور ہوا اور نوجوان اسے بڑا اور بزرگ پسند کرتے ہیں. میں چاہوں گا علماء بھی ساتھ مل جائے نا, اپنی اپنی ماں کا ذکر کرنا ہے یارو. کوئی سیاسی جلسوں میں نعرے تو نہیں لگانے نا, ماں باپ کی عظمت اور تعریف کرنا یہ تو خدا کی سنت ہے کہ یہ سارے عظمتاں کی سونا ماں دیا تارے دے دیا نے ماں دیا, لال پیارا جدوں تک گھر نہیں آمدا, اور رین بوہے تے نگاہ ماں دیا. سب کی آواز آئے رین بوہے تے نگاہ. ایسن کے جا پھر بولو تارے دے دیا نے دعا دیا, تارے دے دیا نے رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ, یاد جد آیا وفا ماں دیا, لوگ تارے دے دیا نے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نابینا ہے, 55 کا زمانہ ہے. آپ کی ماں رب العالمین کے دربار میں رو رو کے دعائیں کرتی ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما. امام بخاری کی ماں جب صبح تہجد کے وقت اٹھتی ہے, دن ہو یا رات ہو, اپنے لال اپنے بچڑے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں, اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے. اے میرے پیغمبر کے پیارے غلاموں, سونے نبی کے سونے غلاموں, ذرا درد دل کے ساتھ میرے جملوں کو سنیے گا. ماں دعائیں مانگتی رہی, اللہ میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما. دعائیں مانگتے مانگتے ایک ایسی رات آتی ہے, امام الانبیاء کے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت امام بخاری کی والدہ ماجدہ کو خواب میں زیارت ہوتی ہے. خواب میں زیارت ہوتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ کے پیغمبر آ کے خوشخبری دیتے ہیں, بشارت دیتے ہیں, اے بخاری کی والدہ پریشان نہ ہو, اللہ تیری حاجت کو پورا کرے گا, اللہ تیرے بیٹے کو بینائی عطا کرے گا. صبح بیدار ہوتی ہے, بستر کی طرف دوڑ لگاتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو چیک تو کرو. جا کے کیا دیکھتی ہے کہ نبینا بیٹے کی آنکھوں میں بینائی کا نور چمک رہا ہے. تارے دے دیا نے دعا, صدقے جاواں تارے دے دیا نے دعا. امام الانبیاء کے غلاموں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, کون ہے جو میری تمہاری امی جان کو ہر شے لا کے دیتا ہے,
کون ہے جس کو آپ کہتے ہیں ابا جی فیس چاہیے تو آپ کو پیش کر دی جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ابا جی مریا ناگان کاران لاہور کی سیر کے لیے جانا ہے، جو تمہیں پیسے پیش کر دے وہ کون ہے؟ میرا تمہارا باپ ہے۔ جو میرے تمہارے کھانے کا انتظام کرے وہ میرا تمہارا باپ ہے۔ جو خود بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی گالیاں سہے لیکن مجھے تجھے کبھی گرم ہوا بھی لگنے نہ دے وہ میرا تمہارا باپ ہے۔ جو میری تمہاری خاطر سمندر پار چلا جائے، جا کے پردیس کاٹے وہ میرا تمہارا باپ ہے۔ جو اپنا سارا سکھ میرے تیرے لیے قربان کر دے، اپنے سر سے گالیاں برداشت کرے، اپنے کندھے پہ بڑی بڑی بوریاں اٹھائے، اینٹیں اور پتھر اٹھائے، سڑکوں پہ مزدوری کرے، لوگوں کے دھکے کھائے، گالیاں برداشت کرے، یہ کون ہے؟ میرا تمہارا باپ ہے۔ میرے نبی کے غلاموں توجہ چاہوں گا، جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے مجھے تجھے پروان چڑھاتا ہے، پھر ہم کڑیل جوان بن جاتے ہیں، پھر نام بنتا ہے کہ شہرت یافتہ ثنا خان، خطیب پاکستان، فلاں صاحب زادہ صاحب، فلاں قاری قرآن، فلاں حافظ اور مفتی علامہ صاحب، فلاں پروفیسر وکیل ڈاکٹر صاحب، فلاں نمبردار راجہ خواجہ چودھری عباسی سید صاحب، لیکن کس کا خون لگا؟ میرے تیرے باپ کا، جو تھک ہار کے آگے بستر پہ گر جاتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، پھر میری تیری فرمائش ہوتی ہے، وہ میری تیری فرمائش کے لیے اسی بیماری کے عالم میں پھر نکل پڑتا ہے، پردیسوں میں جاتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، لیکن جب ہم جوان ہوتے ہیں وہ بوڑھا باپ گھر میں منتظر ہے کہ میرا بیٹا میرے پاؤں دبائے، میری ٹانگوں میں درد ہے تو بیٹا میرے پیر اور ٹانگیں دبائے، اسے دوائی کی ضرورت ہے تو بیٹا ہاتھ نہیں آتا، دوستوں کی یاروں کی محفل میں پھرتا ہے، کبھی کرکٹ گراؤنڈ میں نظر آتا ہے، کبھی لڈو تاش کے پتے کھیلتا نظر آتا ہے، لیکن اس جوان کو یہ بھول گیا ہے آج جو میں کڑیل جوان بنا ہوں تو یہ میرے باپ کی مشقتوں کا نتیجہ ہے، یہ میری ماں کی انتھک محنتوں اور شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں درد دل سنانے آیا ہوں، رب کعبہ کی قسم اللہ کے گھر مسجد نور مصطفیٰ میں بیٹھ کے یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، میری تقریر اختتام کی طرف جا رہی ہے، ذرا دل کے کانوں سے میرے آخری جملوں کو آخری چند منٹ سماعت کر لیجئے مجھے، شاید میرے کسی جوان کی زندگی کا بیڑا تر جائے۔ آؤ ماں باپ کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، جب میرے تمہارے گھر میں استاذ آتا ہے، جب میرا تمہارا مرشد اور پیر آتا ہے، ہم سارے ان کے ناز اٹھاتے ہیں، کوئی پاؤں چومتا نظر آتا ہے، کوئی ہاتھوں پہ بوسہ دیتا نظر آتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں فلاں قسم کے گوشت ہونے چاہیے، فلاں فلاں قسم کا فروٹ ہونا چاہیے۔ یہ علماء کے لیے بھی ہے، میرے تمہارے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، غریب امیر سب کے لیے میرا درد دل ہے، سن کے جاؤ، اور یہ پیغام ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرو، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرو، نہ اس جہاں میں کمی آئے گی نہ اس جہاں میں کمی آئے گی۔ پھر کہ یہ نہ تار دے دیا نے دعا، میں اس لیے کہتا ہوں ہم نے بوڑھے باپ کو روتے دیکھا، بوڑھی والدہ کو روتے دیکھا، ہمارے پاس بھی بزرگ تشریف لے آتے ہیں، خواجہ صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، میرے بیٹے کو سمجھائیں، ہماری بات نہیں مان رہا۔ اور سنو سنو، باپ کی بات نہ ماننے والوں، باپ کی خدمت نہ کرنے والوں، باپ کو آنکھیں دکھانے والوں، ماں کو آنکھیں دکھانے والوں، ماں کے آگے اونچا بولنے والوں، اپنے عہدے دولت بیوی پہ تکبر کرنے والوں، کائنات کا رب سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں فرماتا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا ماں باپ کا دربار وہ ہے یہاں اف بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ کیا کہنے کی؟ یا اللہ میں تھوڑا جہا ملے تھوڑا وڈیرا بندہ،
میری کوٹھی تھوڑی وڈیری ہے تے نمبردار بھی ہاں تے امام بھی ہاں تے خطیب بھی ہاں تے پروفیسر بھی ہاں تے وکیل بھی ہاں تے ڈاکٹر بھی ہاں تے خطیب پاکستان بھی ہاں تے عظیم ثنا خان بھی ہاں، تھوڑا جا اچھا بول سکتا؟ اللہ فرماتا ہے عہدے اپنے پاس رکھو، اگر یہاں اونچی آواز ہوئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اوفیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ مجمع میں بیٹھا ایک شخص مجھے بتائے اللہ رسول کے بعد اس زمین پر ایسی کوئی ہستیاں مجھے آپ بتا دیں جن کے ساتھ کلام کرنے کا اور ادب احترام سے پیش آنے کا ایسا طریقہ اللہ نے سکھایا ہو۔ یہ صرف دو ہستیاں ہیں، ماں اور باپ، ماں اور باپ، ان کی خدمت کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام، توجہ ہے سب کی؟ ان آخری گل لیتے میرے کول تو انہوں نہیں پتا، میرے کول 5 منٹ میرے باقی ہیں۔ کتنے؟ 5 منٹ باقی رہ گئے، کہیے سبحان اللہ۔ 5 تن پاک کی نسبت 8:51 میرے موبائل تے ٹائم ہے تو انشاءاللہ 8:56 تے اسا مائک چھڑ دینا، تو سیا کو نا سبحان اللہ۔ علماء کرام بیٹھے، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں مولا جنت میں ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی ساتھی اور رفیق ہوگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا۔ واقعہ تو سب کو یاد ہے، میں صرف ایک یاد دہانی کروا رہا ہوں، سبق دہرا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا پیارے موسیٰ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک میرا بندہ ہے، وہ قصاب ہے، گوشت کا کام کرتا ہے۔ آپ وہاں پہنچے، اس نے آپ کو دعوت دی گھر کی، آپ ساتھ ساتھ تشریف لے گئے۔ دیکھنا یہ چاہتے ہیں یہ عمل کیا کرتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ ٹلے بولے ہو چل پڑے، گھر پہنچے نا، اس نے کہا تشریف رکھیے بیٹھیے، وہ چلا گیا۔ پالکی ڈولی نما ایک شے ہے، وہ گوشت چھوٹا چھوٹا کیما کرتا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ اس نے منہ میں چبایا اور ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، تو یہ پالکی نہیں ہوتی ڈولی نما جس میں لوگ دلہنیں اٹھاتے تھے، اس طرح کی کوئی شے چھوٹی سی، اس میں 2 ضعیف اور کمزور بدن والے 2 بندے، وہ ان کے منہ میں وہ خوراک رکھتا ہے اور انہیں کبھی کھانا کھلاتا اور پانی پیش کرتا ہے۔ اسی اسنا میں اس نے ایسا کیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے ماں باپ یہ دعا کرتے تھے ہر گھڑی کہ اللہ اسے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا۔ ماں باپ یہ دعا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتا اللہ کے نبی، ایک میری ماں ہے، ایک میرا باپ ہے۔ آپ ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، دونوں دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ وہ بندہ روتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی موسیٰ ہو، کیونکہ میرے ماں باپ کی دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ہمارے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ موسیٰ کا دیدار نہ کر لے اور ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ نہ لیں۔ مجھے پتہ لگ گیا ہے اے آنے والے عظیم ہستی نورانی چہرے والے، بتاؤ کیا تم ہی جناب موسیٰ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ ہوں، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، عمل کون سا کرتا ہے؟ آج رب نے بتا دیا اور تیرے لیے خوشخبری ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بے خوف و خطر ہو جا، جہاں بھی میرا ساتھی ہے جنت میں بھی تو پیغمبر موسیٰ کے ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں مدینے والے کا پڑوس مل جائے؟ ہر ایک کی خواہش ہے۔ تو پھر بتاؤ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو گے نا؟ بولو سارے، ماں باپ کا ادب و احترام کرو گے؟ ان کی خدمت کرو گے نا انشاءاللہ؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں میں ان کی ایک فرمائش ہے، وہ 2 منٹ پوری، چونکہ میرا ٹائم تو میں بھی آخری شعر سنا کے مائک چھوڑنے والا تھا۔ حضرات گرامی توجہ دیجیے، بس مائک سمجھ لے گیا کہ گیا۔ اب یہ جو معاملات ہیں سارے اس وقت معاشرے میں بے سکونی، بے راہ روی،
جو آپ کہتے ہیں جی ہمیں دولت نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، اور ڈھونڈتے ہوئے آپ مزارات پہ جائیں، مرشد کے پاس، پیر کامل کے پاس، اے جڑے علماء نہیں بیٹھے ہوئے اس دور میں سب تو بڑے پیر کامل نے میں نے تسی سارے دسو رسول اللہ نا اللہ ڈیوٹی کے لائی یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، پارہ نمبر 4 ہے، سورت کیڑی ہے جی آل عمران، پارہ نمبر کتنا ہے؟ پارہ نمبر سورت آل، ماشاءاللہ بڑے ذہین لوگ کو اللہ تواڈے ذہناں نوں اور تیز فرمائے۔ تو اس وچ اللہ بیان کیتا ہے کہ میرا پیغمبر قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، انہیں قرآن سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ ساریاں گلاں حضور دے جڑا مشن ہے لے کے کون ٹردا پیا ہے؟ اے علماء کرام، اے حفاظ، اے قراء، اے تواڈی میری مسجد دے امام تے خطیب صاحب۔ تو پھر پیر دا کام یہی ہے نا کہ رسول اللہ دا دین پھیلاوے، تو پھر سب تو وڈے پیرے ہو گئے، اسی سارے انہاں دے مرید ہو گیا، آکھو نا سبحان اللہ آکھو نا۔ اور اس دور میں علماء کی خوب خدمت کریں، یہ میرا پیغام آپ کو، مجھے آپ پھر بلائیں نہ بلائیں، یہ اللہ تعالیٰ نصیب میں ہوا تو انشاءاللہ آ جائیں گے، نہ ہوا کوئی بات نہیں، لیکن علماء سے مضبوط تعلق قائم رکھیں، جتنا ہو سکے آپ ان کی خدمت کریں۔ اور دیکھیے حضور کی ختم نبوت ناموس رسالت پہ بھی پہرا دیجئے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک پولیس مین ہے، نام کیا ہے؟ ممتاز، ہر بندہ بولے نا بھائی، ممتاز قادری۔ چند رشتہ دار محلے کے چند بندے جانتے ہیں، جب ختم نبوت ناموس رسالت پہ پہرا دیا، پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، مکہ مدینہ نہیں، نبی کا ہر غلام جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے اور سلام محبت بھی پیش کرتا ہے۔ جب ناموس رسالت پہ پہرا دیا جائے، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا جائے اور حضور کی رسالت کی اور شان کی بات کی جائے، پھر بے شک بندہ ٹانگوں سے معذور ہو، لیکن اللہ مقام یہ دیتا ہے کہ لاہور داتا کی نگری میں جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے، بڑے بڑے مذہبی اور سیاسی لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، عالم مغرب، عالم کفر، امریکہ، اسرائیل، انڈیا تھر تھرا جاتا ہے، یہ کون اٹھا ہے؟ یہ کون آیا ہے؟ میرے بابا جی کی آئے آئے۔ تو میں بابا جی آپ نے یہ جذبہ دکھایا تو میرے جملے سنیں، اور میں پھر یہی فرمائش کی تھی سی جوان نے میں پوری کر دیتی رہے، تسی میرا جملہ سنو۔ لاہور میں جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ ہوا نا، عالم کفر کانپ گیا، سارے میڈیا والے پریشان ہوئے، اتنی مخلوق خدا۔ تو پھر میں اپنی تقریر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، اللہ دکھا رہا تھا یہ ٹانگوں سے معذور بندہ ہے، لیکن اس نے میرے محبوب کے دین کی خدمت کی ہے، میرے نبی کی ناموس پہ پہرا دیا، ختم نبوت کا ڈھنکا بجایا، اور تاجدار گولڑا حضور سیدی پیر میر علی شاہ گولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ختم نبوت کا کام کرے اس کی پشت پر میرے نبی کا ہاتھ مبارک ہوا کرتا ہے۔ اور سنو نبی کے عاشقوں، لاہور میں وہ جنازہ دیکھ کر پتہ لگ رہا تھا امام حسین کی خادم کی یہ شان ہے، اگر خادم حسین کا یہ مقام ہے، پھر کربلا والے امام حسین کا مقام کیا ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا سارے ہاتھ اٹھا کے رہے، یہ نبی کا نعرہ ہے، اس کا معنی ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت اکرامی اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز، روزانہ تلاوت قرآن، ماں باپ کی خدمت، علماء کا ادب، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے پیار محبت نال تساں اہل محلہ کمیٹی والے جتنے لوگ ہو سارے تساں سارے دا مبارک، میرے امام مسجد مولانا حافظ احسان صادق رضوی صاحب نو مبارک۔ اللہ دی قسم انہاں دے ابا جی بڑی نیک روح نے، لطف آ گیا، بڑی نورانی محفل ہوئی۔ اور میں علامہ فدا حسین جلالی صاحب، علامہ رخسار جلالی صاحب، علامہ سید پیر ارتضیٰ شاہ صاحب اور جتنے دائیں بھائی علماء کرام میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، ایک میرے درد دل ہے
کلام علامہ اقبال کا ہے۔ قبلہ میں سر میں وہ آخر پہ پیش کر کے پھر ہم سلام پڑھتے ہیں، کہیے نا سارے سبحان اللہ۔ یہ جو امت کا حال ہے نا، اس پہ علامہ اقبال روئے، آئے ہائے رو کے علامہ اقبال شاعر مشرق حکیم الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، فائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ لگی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو آبا سے کیا نسبت روحانی ہے، تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ آخری شعر اقبال کا جوانوں کے نام کیا کہتے ہیں؟ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر نے اس میں محمد سے اجالا کر دے، فقیران آئے تھے صدا کر چلے، عاشقوں خوش رہو ہم